ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پڑھیے بڑے. پڑھیے حدیث کہاں سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمعتدی فی الصدقۃ کما نیعیھا رواہ ابو داؤد و ترمذی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ میں تجاوز کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتا ہے. ابو داؤد و ترمذی. جی وضاحت تجاوز کرنا. جی پڑھیے. وضاحت مقصود یہ ہے کہ جو شخص غیر مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے یا زکوٰۃ میں تمام مال لوگوں کو دے دیتا ہے اور اہل و عیال کے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑتا تو وہ گناہ کے لحاظ سے اس شخص جیسا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اسی طرح وہ فقیروں پر ظلم کرتا ہے، یا معتدی سے مراد عامل ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا اگر ظلم کرے تو اسے اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا زکوٰۃ نہ دینے والے کو. واللہ اعلم. جی زکوٰۃ وصول کرنے والا جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ سامنے والے پر سرکشی نہیں کرنا، چڑھ جانا نہیں، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، جیسا زور زبردستی نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں معتدی. اعتداء تجاوز کر جانا، کسی حد جو متعین کیا گیا ہے اسی کو لینا، اسی کے معنی معتدی کے ہیں. یہاں بتانا کہ غیر مستحق کو زکوٰۃ دینا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. جو زکوٰۃ کے مد متعین کر دیے گئے ہیں ان غیر متعین ان کو نہیں دے کر اس کے علاوہ غیر مستحقین کو دے رہے ہیں وہ بھی معتدی میں شمار ہوتا ہے. یا یہ کہ آدمی اپنا پورا مال دوسروں کو دے دے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ رکھے، اس کو بھی معتدی کہتے ہیں. یہ 2-3 تفصیلیں اس میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا آگے پڑھیے. وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق. رواہ النسائی. حتی یبلغ 5 اوسق. رواہ النسائی. جی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلے اور کھجور میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ وہ 5 وسق نہ ہو. نسائی. آپ کا مطلب جیسے کھیتوں میں جو چیز دانوں کی شکل میں اگتی ہے، چاول دانا ہے، گیہوں دانا ہے، دالیں دانا ہے، جو بھی چیز دانے کی شکل میں ہوتی ہے اس کو مغلہ اناج کہتے ہیں، یا کھجور. یہ اس وقت تک آپ کو زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس کی مقدار 5 وسق نہ پہنچے. 5 وسق کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. 5 وسق کی تفصیل ہم اس سے پہلے والی حدیث میں پڑھ چکے ہیں. 60 سا کا 1 وسق ہوتا ہے، تو اس طرح سے 300 سا ہونا چاہیے. اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے ان کا آپ نے حساب کتاب کر کے بتایا تھا. وسق ذہن میں ہے نا سب کے؟ وسق، سا، رطل،
یہ مد سے بتایا گیا تھا، ذہن میں رکھیے ہو، پھر اسی روشنی میں اس کو سمجھیے۔ اناج کا نصاب وسق سے ہوتا ہے، وسق 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، تو ایسے 5 وسق ہونا چاہیے، 5 چھکے 30، 300 وسق۔ کسی طالبہ نے اس کا حساب کر کے بھی بتایا تھا۔ چلیے آگے بڑھائیے۔ وعن موسیٰ وعن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر مرسل رواہ فی شرح السنہ۔ موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس معاذ ابن جبل کی تحریر ہے جس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ گندم جو منقع اور کھجور سے زکوٰۃ وصول کرے۔ شہر السنہ، یہ روایت مرسل ہے۔ وضاحت: ان 4 اجناس کا ذکر حصر کے لیے نہیں بلکہ یہ وہ اجناس ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے، ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کے علاوہ جن اجناس کا ذکر نہیں کیا گیا ان سب میں 10واں یا 20واں حصہ ہے، البتہ سبزیاں وغیرہ میں 10واں یا 20واں حصہ نہیں، ان سے جو رقم حاصل ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ اجناس کی طرح مثال پھر باقی نہیں رہتی۔ یہی حکم پھل وغیرہ کا ہے۔ مراعات جلد 4 سے 6 صفحہ نمبر 73۔ یہ مثال نہیں ہے نا، یہ وہ اجناس کی طرح سال بھر باقی نہیں رہتی، ایسا ہے۔ جی شیخ یہ کیا پر ہے لاسٹ والی آیت؟ جو رقم حاصل ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ اجناس کی طرح سال بھر باقی نہیں رہتی، ایسے ہے نا شیخ؟ یہ جی جو اس کی 2-3 پیداوار نہیں ہوتی ہے کہ اس میں سے 10% یا 20% دیا جائے، اس لحاظ سے کہا ہے۔ موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ یمن بھیجا تھا۔ یمن کو بھیجا۔ اور یمن بھیجا تھا تو اس وقت ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی، پھر اس کے بعد ایک لیٹر دے کر بھیجا، تعلیمات زکوٰۃ کی دے کے بھیجا۔ تو یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ چیزیں وہاں کی زیادہ پیداوار تھی۔ گندم یعنی گیہوں، جو شعیر جس کو کہتے ہیں وہ بھی گیہوں کی قسم کی ہی ایک قسم ہے، اناج ہے، وہ بھی ایک دواؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں، روٹی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو اس کو کہتے ہیں چاول سے، گیہوں سے ذرا سا بڑا ہوتا ہے، اس کے نوک نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ منقع یعنی یہ کہتے ہیں جو سوکھا کھجور، سوکھا انگور، کشمش، ہاں سوکھا کشمش جس کو کہتے ہیں، اس کو منقع بھی کہتے ہیں۔ منقع اور کشمش میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ منقع کس کو کہتے ہیں؟ کشمش، چھوٹی کشمش، بڑی منقع، ایسا ہے۔ ہاں چھوٹی والی کشمش بغیر دانے، منقع کالا، ہاں بغیر دانے کے ہوتے ہیں، یہ دانے والے ہوتے ہیں۔ منقع دانے والا ہوتا ہے، دونوں بھی دواؤں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں ان کے ہاں زیادہ پیداوار ہوتی تھی۔
یعنی کس کے یہاں زیادہ پیداوار ہوتی تھی؟ معاذ بن جبل کہاں گئے تھے؟ یہ یمن گئے تھے. یمن کے اندر زیادہ اس کی پیداوار ہوتی تھی. گندم، منقع، گیہوں اور کھجور. تو جو چیزیں ان کے پاس ذکر تھی اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے متعلق اور بھی جو اجناس ہیں ان کا بھی وہی حکم ہے اس میں بتایا گیا. ان 4 اجناس کہتے ہیں جنس کہتے ہیں کسی بھی قسم کو. ان 4 قسم کا یہاں پر حصر کے لیے نہیں ہے. حصر کا مطلب ان 4 قسم کا ذکر حصر کے لیے نہیں، مطلب ان کو محدود نہیں کر دیا گیا ہے صرف اسی میں زکوٰۃ ہے ایسا نہیں ہے. حصر کرنا، محدود کرنا، اس کو صرف اسی حد تک محدود نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ اجناس ہے جو عام طور پر وہاں پائی جاتی ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب ہے. تو ان کے علاوہ جن اجناس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے ان سب میں 10واں یا 20واں اس میں بھی وہی ہے. اس میں کھجور میں تو وسق کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے اس کے لیے پیداوار کی بنیاد پر 10واں یا 20واں حصہ دیا جائے گا. البتہ سبزیوں وغیرہ میں 10واں یا 20واں حصہ نہیں، ان سے جو رقم حاصل ہوگی ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کے لیے کہ وہ اجناس کی طرح سال بھر باقی نہیں رہتی، مطلب یہ کہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے تو اس میں جو فائدہ ہوتا ہے آپ کو ترکاریوں پر یا دیگر چیزوں پر جو ایسا ہر ریگولر آپ نکال رہے ہیں 8 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں، تو اس کے لیے آپ کی وہ بزنس کے طور پر ہے. پھل وغیرہ ہیں، موسم میں ہوتا ہے وہ، تو اس کے لحاظ سے اس کے اوپر جو فائدہ آئے گا اس کے اوپر اس کا ڈیپینڈ ہے، تو اس کو شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. وعن عناب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم وإنها تخرس كما تخرس النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا رواه الترمذي وأبو داود. عناب بن اسید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، عناب ہے، وہ بیان اتاب ہے، کرتے کیسے پوچھیے؟ عطاب رضی اللہ عنہ ہے شاید. عطاب اتاب یا عناب نہیں، عطاب ہے، عطاب. عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اندازہ لگایا جائے جیسا کہ کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے. بعد ازاں انگوروں کی زکوٰۃ منقع کی شکل میں ادا کی جائے جیسے کہ تازہ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں کی شکل میں ادا کی جاتی ہے. وضاحت: جب ابھی پھل کچا ہو تو ان کا اندازہ لگایا جائے. اسلامی حکومت کی جانب سے ایسے ماہر لوگ مقرر کیے جائیں جو صحیح اندازہ لگا سکیں کہ اس درخت سے اتنی کھجور حاصل ہوگی اور اس پودے سے اندازہ اتنے انگور حاصل ہوں گے. یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ باغات کے مالک لوگ خود بھی ضرورت کے مطابق پھل استعمال کر سکیں اور حاجت مندوں کو بھی دے سکیں. جب باغات کا پھل پختہ ہو جائے، ان کے اتارنے کا وقت آ جائے تو اندازے سے تیسرا یا چوتھا حصہ معاف کر دیا جائے اور بقیہ کی زکوٰۃ وصول کی جائے. اندازہ لگانے کے جواز پر متعدد احادیث دلالت کرتی ہیں، اس کا عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں. مراعات جلد نمبر 4 سے 5 صفحہ 74. جی، کھجور کی جیسے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور اگر زکوٰۃ میں دینا ہے تو کھجور جو اس سے نکلتے ہیں وہ ایک دم
تازہ تازہ رہتے ہیں، اس کو تمر کہتے ہیں، اس کو رطب کہتے ہیں، جس میں سے بعد میں سے شیرہ بھی ٹپکتا ہے. لیکن جب کھجور ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سوکھا کھجور زکوٰۃ میں دیتے ہیں. تو وہ جو کھجور تازہ ہوتا ہے اس کا ناپنا یا اس کا اندازہ لگاتے ہیں پہلے، کیونکہ اس کو اگر آپ تو ناپ کے دیں گے تو پورا خراب ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا. اور اب کھجور کو دو طریقے سے کھاتے ہیں، ایک تازے کی شکل میں اسی وقت کھاتے ہیں، ایک سکھا کے کھاتے ہیں، جس کو ہم سوکھے ہوئے کھجور کو تمر کہتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو اکثر لایا جاتا ہے وہ تمر ہوتا ہے، جو اس سے توڑا جاتا ہے وہ تازہ ہوتا ہے، اس میں شیرہ بھی رہتا ہے. تھوڑا سا عرصہ سوکھنے کے بعد وہ تھوڑا سا تمر کی شکل ہوتی ہے. تو انگور میں بھی ویسی ہے کہ انگور جو ہے رس والے ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹاک رکھیں گے، اس کو جمع کریں گے تو وہ جو ہے سڑ جائے گا تو شراب بن جائے گی، خل بن جائے گا. تو اس لحاظ سے اس کو سکھاتے ہیں. اس کو سکھانے کے بعد اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ سوکھی ہوئی کھجور پہ کتنا نکل سکتا ہے، ایک بیل میں سے کتنے کھجور انگور نکلیں گے اور اس کی کتنے منقع یا کشمش بنے گی. تو اس کے انداز سے اس کی زکوٰۃ کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ تفصیلات اس میں بتائی گئی ہیں. کیونکہ اس کو ایسا کچا استعمال کریں گے تو خراب بھی ہو جائیں گے اور وقت پر پہنچ بھی نہیں پائے گا. وہ کہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. آگے بڑھی. وعن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلاث فإن لم تدعوا الثلوث فدعوا الربوع. رواه الترمذي وأبو داود والنسائی. سہل ابن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اندازہ لگاؤ تو اندازہ لگائے گئے باغات کی زکوٰۃ وصول کرو اور اندازے سے تیسرا حصہ چھوڑ دو. اگر تیسرا حصہ نہ چھوڑو تو چوتھا حصہ چھوڑ دو، یعنی معاف کر دو. ترمذی، ابو داؤد، نسائی. ایک باغ ہے، باغ کا ہم نے سروے کیا تو دیکھا کہ اس باغ کے اندر اتنا کھجور لگے گا یا اتنا انگور لگے گا، لیکن اب یہ ایسا پھل ہے کہ اس کے اندر خراب بھی ہو سکتا ہے، توڑتے ہوئے گر سکتا ہے. اگر فرض کرو آپ نے اس میں اندازہ لگایا کہ یہ 100 کلو نکلے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں سے 1/3 چھوڑ دو. سلوس کا مطلب 1/3، نہیں کہو کہ یہ 66 کلو آئے گا، 33% چھوڑ دو، کیونکہ خراب بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹنے میں گر بھی سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ 33% سلوس زیادہ لگ رہا ہے، 1/3، تو 1/4% اس کا حساب اس میں مت چھوڑ دو. پھر اس کے بعد جو بچ رہا ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا حساب کرو. اس کے بعد کیونکہ اس میں سے آپ یہ اندازہ لگا جب نکالیں گے تو اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں، کمی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر 1/3 یا 1/4، اگر 100 کلو ہے تو 25 کلو یا 33 کلو تک آپ اس کو چھوڑ کر حساب کتاب کر کے غلبہ کرو. یہ ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اندازہ لگانے والوں کا اندازہ کم و بیش صحیح ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس میں اس کو صفائی کرنے میں، نکالنے میں، جمع کرنے میں، ایک دوسری جگہ سے ٹرانسپورٹ کرنے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ ضائع ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے یہ کہا کہ اس کا مالک کا نقصان نہ ہو. چلیے. وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي يبعث عبد الله بن رواحة
وهدى إلى يهود فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواہ ابو داود۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو خیبر کے یہودیوں کی جانب بھیجتے، وہ کھجوروں کا ان کے استعمال سے پہلے اندازہ لگاتے جب وہ کھانے کے قابل ہو جاتے۔ ابو داؤد۔ ہاں، تو مطلب ایسا کرنا ضروری ہے، ایسا کہ آپ پھل آ گیا، درخت آ گیا تو اس کے اوپر اندازہ لگانے کی اس میں سے کتنا پھل نکلے گا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے پھر اس کا پکے گا، نیچے اتاریں گے۔ تو خیبر کے اندر کھجور کے باغات تھے، تو وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا عبداللہ بن رواحہ کو۔ تو عبداللہ بن رواحہ وہاں ان سے یہودیوں کے پاس سے اس کو وصول کر کے لے کے آتے تھے۔ جی، تو ایسا اندازہ لگانا درست ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ کسی بھی باغ کا یا کسی بھی جو بے درخت وغیرہ لگائے گئے ہیں اس کے اوپر پھل کتنے آئیں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، لگانا درست ہے، شریعت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وعن ٹھیک، ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل عشرۃ أزق زق رواہ الترمذی وقال فی اسنادہ مقال ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب کثیر شیء۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد کے 10 مسکیزوں پر ایک مسکیزہ زکوٰۃ ہے۔ ترمذی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس مشکیزوں پر ایک مشکیزہ زکوٰۃ ہے۔ ترمذی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں، مروی نہیں۔ جی، شہد جو ہے اس کے اندر انسان کی کچھ محنت عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کا ایک باغ ہے، باغ کے اندر شہد کی مکھیاں ہیں، وہ خود اپنا نظام اللہ نے ان کا بنایا ہے اور وہ چھتیں بناتی ہیں اور چھتوں سے شہد جمع کرتے ہیں۔ تو مشکیزہ ایک چھتا سمجھیے، یا ایک جیسے پانی کسی ٹب میں جمع کرتے ہیں، جیسے مشکیزہ شہد جمع کرنے کا ایک ناپ ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کہیں گے اگر 10 مشکیزے آپ کے پاس ہو گئے ہیں تو اس میں سے ایک مشکیزہ زکوٰۃ کے لیے ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن بتا دیں کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں نہیں آئی، اور اس کی حدیث میں اس کے سلسلے میں کلام کیا گیا ہے۔ یہی حدیث اس سلسلے میں آئی ہے تو اسی پر عمل کیا جائے۔ کوئی اور حدیث اس سلسلے میں مروی نہیں ہے اس موضوع، کیونکہ عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر شہد کی آمد ہو، اللہ ہے کہ اس کی تجارت کی جاتی ہے، باغات بنائے جاتے ہیں تو اس کی تجارت کے بنیاد پر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے پھلوں کے درخت ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے چھتے ہوتے ہیں الگ الگ، اور آم کا درخت ہے تو شہد آم کی نوعیت کا ہوتا ہے، جامن کا درخت ہے تو جامن کے شہد نکلتے ہیں، یا کہیں پھول ہیں تو پھولوں کے رس سے اس کے شہد الگ الگ نکلتے ہیں۔ تو یہ تجارت کے طور پر جب اس کو کیا جاتا ہے باغات میں، اس کا شہد اس نوعیت کا بنایا جاتا ہے۔ جیسے شوگر کے مریض کو جامن کا شہد مفید ہے، کسی دوسرے امراض کے لیے سیب کا شہد مفید ہے، تو اس کے لحاظ سے علاج معالجے کے لیے اس طریقے کا ایک بزنس ہے۔ اس طریقے کے باغات بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر ایسے مکھیوں کو لا کر اس کو چھوڑا جاتا ہے اور وہ اس کے چھتے بناتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کو
اس کے آمدنی کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جی اس سلسلے میں کوئی وہ صحیح حدیث تفصیل کے ساتھ نہیں آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پڑھ سکتا؟ جی بسم اللہ پڑھیے. الرحمن الرحیم. وعن زینب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. رواه الترمذی. عبداللہ بن زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں تم صدقہ دیا کرو اگرچہ اپنے زیور میں سے ہو کیونکہ قیامت کے دن دوزخیوں میں تمہاری کثرت ہوگی. ترمذی. وضاحت. یہ حدیث زیورات میں زکوٰۃ کی واجب ہونے پر دلیل ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوزی جلد 2 صفحہ 12. جی زینب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. ہاں یہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے غریب اور کمزور صحابی تھے اور زینب پیسے والی تھی. ہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا. خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ عورتوں زیادہ صدقہ کرو کیونکہ تمہارے میوٹ ہو گیا. اور اپنے زیورات میں سے زکوٰۃ دیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. تو یہ ترغیب تھی. تصدقنا یعنی یہ زکوٰۃ کو واجب چیز کے لیے حکم دیا گیا. جب تاکید کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ابھارنا ہے فرضیت کو ادا کرنے کے لیے. دوسرے معاملات میں جو فرض نہیں ہے وہاں پر آپ کو تاکید ضروری نہیں ہوتی ہے. یہاں پر تاکید کا مطلب یہ کہ فرض ہے. تصدقنا تو یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. تو اپنے زکوٰۃ کی واجب ہونے پر یہ دلیل بتائی گئی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود سے زینب نے پوچھا آپ غریب ہیں میں پیسے والی ہوں، میں آپ کو مال دے سکتی ہوں کیا، صدقہ کر سکتی ہوں آپ پر؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے صدقہ دے سکتی ہو نہیں دے سکتی ہو. شوہر ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری ہے پکا کھلانا کرنا. اور زینب کے پاس پیسہ ہے تو انہوں نے پوچھا میں آپ کو کچھ صدقہ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کے رسول سے. تو زینب نے کہا کہ جائیے اللہ کے رسول سے پوچھ کر آئیے. اللہ کے رسول سے پوچھ کر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے. ابن مسعود نے کہا صدقہ دینے والی تم ہو یا میں ہوں؟ کہا کہ میں ہوں. تو کہ جاؤ تم جاؤ، آپ جا کے پوچھو میں کیوں جاؤں. تو انہوں نے خود ان کی بیوی کے اوپر ڈال دی اس بات کو. تو وہ گئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی رہیں. تو وہاں دیکھا تو پہلے سے ایک خاتون موجود ہے اور وہ انصاری خاتون ہے. پوچھا کہ آپ کا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ تو بولے میرا مسئلہ ایسا ہے، میں اپنے شوہر کو کچھ زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہوں، کچھ صدقہ کرنا چاہ رہی ہوں، کیا میں اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں پوچھنے کے لیے. اگر میرا بھی یہ مسئلہ ہے میں بھی اسی لیے آئی ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کہا کہ تم دے سکتے ہو. جی یہاں ہمارے پاس الٹا معاملہ ہے نا.
بیوی کو شوہر کوئی چیز دے دے تو وہ پلٹ کر اس کو لیتا بھی ہے تو کہ میری ہے. ہاں ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک 5,000 روپے دے دیں بھلے پیسے دار کون سے میرے پیسے کیا مزاج بدل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے. چلیے ٹھیک ہے آگے پڑھیے. وعن عمرو بن شعيب جی وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما تؤديان زكاته قالتا لا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحيبان أن يصبركما أتحبان أن يصبركم الله بسوارين من نار قالتا لا قال فآدي زكاته فأدي زكاته رواه الترمذي وقال هذا حديث قد رآه المسنب بن الصباحي عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمسنب بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. جی عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے اس نے اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا بھلا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ ان دونوں نے جواب دیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو. ترمذی. امام ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مصنع بن صباح نے عمرو بن شعیب سے اسی طرح بیان کیا جبکہ مصنع بن صباح اور ابن ایتا کو حدیث میں لہیہ ضعیف ابن لہیہ کو حدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے اور اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کوئی حدیث نہیں ہے. وضاحت یہ حدیث ابو داؤد نسائی اور دیگر کتب میں عمرو بن شعیب سے اسی طرح مروی ہے. اس کی سند حسن. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول درست نہیں. تحقیق کے لیے رجوع کریں التعلیق الرغیب مشکات علامہ البانی جلد 1 صفحہ 568. جی جی اسی حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ اس کو ضعیف قرار دینے کی وجہ سے پہننے والے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے یہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن امام البانی کی تحقیق میں یہ بات کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے کہ پہننے والے زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو یہاں پر عمر بن شعیب بن نبی جدی یعنی ان کے والد اور ان کے دادا سے جو روایت منقول ہے جن 2 صحابی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے مصنع بن صباح اور لہیہ کا ان دونوں کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے. لیکن دوسری احادیث کے ذریعے ان کی عمر بن شعیب بن ابی جدی کی حدیث کو تقویت پہنچتی ہے. اس وجہ سے اس کو حسن درجے کی حدیث میں شمار کیا گیا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ زیور جو نصاب کو پہنچے پہنتی ہو عورت جو عورت زیور پہنے اس پر زکوٰۃ کب ہے جب وہ نصاب کو پہنچے. مطلب آپ کے پاس اب یہ 8.5 تولے زیور پر نصاب ہے 85 گرام پر. اگر آپ 4 تولے 5 تولے پہن رہی ہیں اور وہ اس میں نہیں آ رہا ہے یعنی نصاب سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. وہ
جس کی مقدار زیادہ ہو. تو لازمی بات ہے جن صحابیات کے ہاتھوں میں کنگن تھے، یقیناً جب ان کا وزن نصاب کو پہنچا ہوگا تو ہی اسی سلسلے میں شرط لاگو ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک زیور ہے پہننے والا، ایک زیور ہے آپ کا بسکٹ کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، اس کو آپ سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں، ضرورت کے وقت بیچیں گے، تو وہ سونا اور آپ کا گھر کا سونا دونوں کی قیمت کو ملایا جائے گا، ملا کے پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. جیسے بسکٹ 20 گرام کا ہے یا 30 گرام کا ہے، زیور آپ کا 7 گرام کا ہے، اب دونوں کو ملائیں گے تو 10 گرام ہو جائیں گے، 10 تولے ہو جائیں گے، 10 تولے، یہ 2 تولے کا وہ 8 تولے کے، تو اس طریقے سے 10 تولے کے زیور میں سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. ایسے ٹھیک. انہوں نے کہا کہ امام ترمذی سے یہاں پر صحو ہوئے، انہوں نے درست نہیں کہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی حدیث تدریق الرغیب وغیرہ میں علامہ البانی نے اس کو حسن درجے کی حدیث بتایا. ٹھیک ہے، یہاں روک دیتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، پھر کل پڑھیں. اور